مذہب زندگی کو صحیح انداز سے گزارنے کا نام ہے۔ دنیا میں اربوں لوگ ہیں جو مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو ان کی زندگی اپنے اس مذہب کے گرد ہی گھومتی رہتی ہے، اور ان کی زندگی کا محور اور مرکز ان کا اپنا مذہب ہی ہوتا ہے۔ پر ایک جو منفرد مقام ہمارے دین اسلام کو حاصل ہے، اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی، کیونکہ جو طرز عمل اور زندگی گزارنے کا جو طریقہ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے وہ کسی اور مذہب میں نہیں۔ اسی بارے میں مزید بات چیت کے لیے اور اس موضوع پہ مزید روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف شخصیت آصف افتخار صاحب، جو تعلق رکھتے ہیں المورد اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن سے۔ تو آئیے انہی سے جانتے ہیں کہ مذہب کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے۔ بیٹے، اس میں جو موضوع آپ نے چنا ہے اس میں بنیادی بات یہی جاننے کی ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اس میں ایک تصور ہمارے ہاں جو جدید دور میں بہت اس کو ترویج حاصل ہوئی، وہ یہ تصور ہے کہ زندگی کا ایک بنیادی مقصد انسانوں کی خدمت کرنا ہے۔ اس کو آپ ہیومنزم سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک تصور جو ہے وہ ہیومنزم کے حوالے ہی سے یا اس سے متعلق تصور یہ ہے کہ جو میٹیریل ویلفیئر ہے، انسان کا مادی فائدہ جو ہے وہ انسان کا ہی فائدہ ہے۔ اس طرح کے مختلف تصورات ہمارے ہاں موجود ہیں کہ وائی آر وی ہیئر، کیا مقصد ہے۔ دین نے جو اس کا بنیادی جواب دیا ہے وہ یہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری بندگی کریں، اور اس بندگی کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کی ابدی بادشاہت کے مستحق ہوں۔ تو دین کا جو بنیادی فوکس ہے وہ اصل میں یہ زندگی نہیں ہے، جس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام میں کوئی ربانیت ہے اور آپ دنیا کو چھوڑ کے بیٹھ جائیں۔ اسی دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس کو ایسے گزارنا کہ خدا کا بندہ بن کے انسان جیے، اس کے احکام کو مانتے ہوئے، اس کی اطاعت کرتے ہوئے اور اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہوئے زندگی گزارے۔ دین یہی چیز بتانے کے لیے ہمیں آتا ہے، اور اس کے مطابق کامیابی کے ساتھ زندگی گزار لینا، یہی دین کے نزدیک فوز ہے، کامیابی ہے۔ بے شک، بہت سے اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ ہیں، بہت سے سوالات لے کے آئے ہیں، تو سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جی، پہلا سوال کون کرنا چاہیں گے؟ My question is that there are people who don't even believe in any religion, known as atheists. What has Islam to say about such non-believers? جی بیٹے، بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ دیکھیں، بنیادی بات جو قرآن مجید سے ہمیں پتہ لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو علم ملتا ہے دین کے بارے میں، وہ ظاہر بات ہے کہ انبیاء کرام کی جو روایت ہے اس سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ انبیاء کا، رسول کا ایک سلسلہ ہے کہ جس سے ہمیں متوارثاً ہمیں دین کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ قرآن مجید سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں وجدانی طور پر ہمارے اندر ودیت کی گئی ہیں، وہ کچھ فطری ہدایت ہے جو انسانوں کو دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ شیئرڈ یونیورسل ویلیوز بھی ہیں جو مختلف تہذیبوں میں، یعنی مثال کے طور پر thou shall not kill is not a verdict that is just there in Abrahamic religions۔ ہر جگہ پہ انسان، جہاں بھی تہذیب پائی جاتی ہے، انسانوں کی سویلائزیشن پائی جاتی ہے، تو وہاں پر کم و بیش اس کو مانا گیا ہے، ایک طرح کا اس پہ اجماع ہے، کنسنسس ہے انسانوں کا۔ تو بہت ساری چیزیں انسان کی فطرت کے اندر بدیت کی گئی ہیں۔ خدا کا ایک وجدانی احساس جو ہے کہ میں ہوں، یہ کائنات جو ہے اور میری زندگی بیکار نہیں، اس کو قرآن بھی نے کہا نا کہ ہم نے تو یہ موت و حیات کا سلسلہ پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ دیکھے کہ کون تم میں سے اچھا عمل کرتا ہے، تو سورہ ملک میں یہ بیان کیا ہے۔ تو جو وجدانی ہدایت انسان کے اندر موجود ہے اس کا ہر انسان مکلف ہے۔ وہ کس قدر اس کو ہدایت حاصل ہے اس کا فیصلہ میں اور آپ نہیں کر سکتے، خدا جانتا ہے۔ خدا کا یہ وجدانی احساس ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسانوں کی روحوں کو بالکل ابتدا میں، ازل میں ہی اکٹھا کر کے ان سے یہ عہد دیا گیا تھا، اس کو ہم عہد الست کہتے ہیں کہ الست بربکم، اور سب نے یہ کہا کہ بلا
تو ایک وجدانی احساس جو ہے وہ موجود ہوتا ہے رسپانسبلٹی کا، اخلاقیات کا. وہ کس حد تک بیدار ہوا ہے، کس حد تک وہ شعور تک پہنچا ہے، تو یہ فیصلہ خدا کو کرنا ہے. اور اس میں بھی ایتھیزم کوئی ایک طرح کا، اٹس ناٹ اے مونولیتھک ہول، دیر از نو ون کائنڈ آف ایتھیزم. یعنی اس میں جب آپ پوزیشنز دیکھتے ہیں تو وہ جو اسرٹیولی نگیٹ کرنے کی جگہ پر آتے ہیں وہ آپ کو شاید بہت کم لوگ ملیں گے. زیادہ تر لوگوں کی پوزیشن جو ہے ایگنوسٹسزم کی طرف ہوتی ہے، کیونکہ جو جدید سائنسی رویہ ہے وہ اس کو اسرٹیولی کہنے سے بہت کتراتا ہے، کیونکہ اس کے لیے آپ کے پاس امپیریکل ایویڈنس نہیں ہے. کارل پاپر وغیرہ کی اگر اصطلاح میں استعمال کروں تو یہ فالسیفائبل اسرشنز ہیں ہی نہیں. تو اس کے لیے امپیریکل ڈیٹا اور اتنا جو انڈکٹیو ریزننگ کے لیے جو آپ کو ریکوائرڈ ڈیٹا ہے کہ آپ یہ لازماً کہہ سکیں کہ خدا نہیں ہے، اس کو اسرٹ کرنا از سائنٹیفکلی امپاسبل. تو زیادہ تر لوگ تو یہ بات نہیں کہتے جو آپ فرما رہی ہیں. جی اگلا سوال کون کرنا چاہیں گے؟ You mentioned that for you religion or Islam is an understanding of humanism, and I completely agree with that. But when somebody who is an agnostic or an atheist and does not believe in God but does follow the beliefs of humanism and is a civilized, decent human being, then how do we convince them of a need to follow an Abrahamic religion? Like, what more does religion add to a person who already is very human? میں نے جو بات کی تھی وہ یہ نہیں تھی. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ زندگی کے مقصد کے حوالے سے جو مختلف نقطہ نظر اس وقت جدید دور میں ہمارے سامنے آتے ہیں، ان میں سے ایک تصور ہیومنزم کا بھی. تو میرے نزدیک دین ہیومنزم کی بنیاد پر اپنی دعوت کو سامنے نہیں رکھتا. دین کی اپروچ تھیو سینٹرک ہے، ہیومنسٹک نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ انسانیت کی فلاح، اس کی بہتری، اس کا احساس، اس کی بات نہیں کرتا. لیکن جو بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے، وہ بہت مختلف. یعنی مثال کے طور پر اگر یہ سوال کیا جائے ہیومنسٹکلی کہ آپ کے ہمسائے میں کوئی صاحب ہوں جن کو خواب آئے اور وہ خواب میں ان کو کوئی اشارہ ملے کہ جی مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اپنے بچے کو میں ذبح کر دوں، اور وہ کرنے جائے، تو آپ کا ہیومنزم تو اس تصور کو کبھی نہیں ایکسیپٹ کرے گا. اٹ ول نیور ایکسیپٹ دس ایز اے گڈ ڈیڈ، سم تھنگ دیٹ یو کمیموریٹ ایوری ایئر ان ایبراہمک ٹریڈیشنس. اور وہاں پر جو بحث ہے وہ ساری امتثال امر کی ہے، ساری یولوجائز اس چیز کو کیا گیا ہے، تعریف اس چیز کی گئی ہے کہ امتثال امر میں یہاں تک چلے گئے. تو ہیومنزم کی فاؤنڈیشنز بالکل مختلف ہیں. نتیجہ ہو سکتا ہے ایک نکلے کہ نتیجے میں آپ بھی انسانوں کے لیے کچھ کر رہے ہیں اور دین کو ماننے والا بھی کر رہا ہے. اصل بحث فلسفیانہ ہے اور وہ محرکات کی بحث ہے کہ وہ موٹیویشن کیا ہے کہ جس کی بنیاد پر ایک دینی آدمی کام کرتا ہے اور ایک غیر دینی آدمی کام کرتا ہے. یعنی ہیومنزم کے بارے میں یہ انٹلیکچول سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہاں پر مجھے کوئی یوٹیلیٹیرین فائدہ حاصل نہیں ہو رہا اور کسی قسم کی سیٹسفیکشن بھی حاصل نہیں ہو رہی. وہ کہتے ہیں نا جی لیڈس ٹو سیٹسفیکشن، انٹرنل سیٹسفیکشن. واٹ اف اٹ ڈزنٹ؟ واٹ اباؤٹ اے سیریل ریپسٹ اور اے سیریل کلر who doesn't find satisfaction in serving humanity؟ اس کا مسئلہ ہی نہیں ہے. اس کو بتائیں کہ why should he stop؟ because زندگی تو probability کے اوپر ہی آپ گزار رہے ہیں نا. آپ خدا کو نکالیں 2 منٹ کے لیے ایکویشن سے اور اس کے بعد آپ کی ساری زندگی جو ہے وہ probability پہ کھڑی ہوئی ہے. دوسری طرف ابھی پچھلے پروگرام میں ہم نے گفتگو کی تھی ریشنل ہیومن بینگ کے تصور کو جو ہربرٹ سائمن اور مختلف لوگوں نے دیا. آپ کی اکنامک مین ماڈل جو ہے کہ a rational human being is a person who takes such decisions as lead to or augment his material welfare. تو میں جہاں پر مجھے کوئی فائدہ ہی حاصل نہیں ہو رہا، مثلا ایک آدمی جو ہے وہ اگر دوسرے کو ناجائز طریقے سے قتل نہ کرے تو یہ امکان ہے کہ وہ ساری زندگی
انکارسریٹ رہے گا, جیل میں رہے گا, بہت برے حالات میں رہے گا, اور قتل کر دیں تو 99.9% پرابیبلٹی ہے کہ وہ بہت اچھی ملٹی بلینئر بن جائے گا. تو سوال یہ ہے کہ ریشنالٹی کی فاؤنڈیشنز پہ مبتائیں کیوں نہ کریں. آپ کہیں گے ہیومنزم, so that's a very emotional response. ہیومنزم کس کا نام ہے جو آ کے مجھے سرو کرے گا when I'll be soil and vegetable, you know, when I'll be converted back to soil. تو اس کے پیچھے جو ہے تصور بالکل آ رہا ہے کہ میں یہ کروں گا, نہیں قتل کروں گا, بلکہ انسان کے لیے قربانی بھی دے دوں گا, مدر ٹریسا کی طرح اپنی زندگی برباد کر دوں گا انسانیت کی خدمت میں, فادر ڈیمین کی طرح لیپرز کی جا کے خدمت کروں گا, عبدالستار عیدی کی طرح زندگی گزاروں گا, کیونکہ اس سے میرا رب خوش ہوگا. تو مدر ٹریسا سے کسی نے سوال کیا تھا ایک موقع پر, وہ شی واز ویری میڈیا شائے, اینڈ ون آف ہر کولیگز decided to do a book on her. So that's one occasion where she said, Father, please do this book. Please tell the world what I am not. I am not a humanitarian. I am not a social worker. Whatever I do for my Lord. تو میں نے ایک ایتھیسٹ سے اور ایک اگنوسٹک سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا, ذرا عذرائے کرم مجھے تاریخ میں نکال کے تو دکھائیں کہ فادر ڈیمین, مدر ٹریسا, عبدالستار عیدی جیسے غیر دینی اگنوسٹک لوگ پیدا کتنے ہوئے ہیں, ذرا گن کے بتائیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دین کو پروکلیم کرنے والے غلط نہیں ہوتے اور اگنوسٹسزم کو پروکلیم کرنے والے اچھے نہیں ہوتے, لیکن اس کے بارے میں پلیٹو نے اپنے استاد سقراط کو, سوکریٹیز کو کوٹ کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ جب آپ ریشنل فاؤنڈیشنز پہ ایویلیویٹ کرتے ہیں تو دیر از ویری لٹل ہوپ فار دا کلاسیکل گریک ہیرو ہو از ایبل ٹو سیکریفائس ایوری تھنگ دیٹ از ڈیئر ٹو ہم for the sake of nobler ideals. کیا فی نفسی انسان اپنے وجود کے اندر کوئی اشرف ہے, یا وہ اپنی بندگی سے ایک شرف حاصل کرتا ہے؟ جی ہمارے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ موجود ہیں جو کوسچن کرنا چاہ رہے ہیں, تو انہیں کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. سر میرا یہ کویشچن ہے کہ جیسے کہ اسلام ہے دین اور دوسرے دین ہیں, تو تمام جو مذاہب ہیں وہ کسی بھی چیز کو, کسی بھی برائی کو جو ہے وہ کرنے کو نہیں کہتے. تو واٹ از دا ڈفرینس بٹوین اسلام اینڈ دیز ادر ریلیجنز, اینڈ وائی وی ٹیک دا رسپانس فرام دا اسلام بلانگ ٹو ہیومینٹی؟ جی بیٹے بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے, اور خود قرآن مجید بھی اس کی تائید کرتا ہے کہ پرانے صحیفوں میں بھی توحید کے حوالے سے جو اللہ نے بات کی وہ سبھی جگہ بتائی گئی. توحید کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا ایسنس کیا ہے. تو بہت ساری بنیادی اخلاقیات کی چیزیں ایسی ہیں, باتیں ایسی ہیں کہ جو مذاہب میں کیا بلکہ انسانی سویلائزیشن میں وہ شیئرڈ ویلیوز ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کے اطلاقات میں اور ان کے بارے میں جو تصورات ہیں ان میں کوئی افراط و تفریط نہیں ہوتا, اس میں کوئی تجاوز نہیں ہوتا. ہم نے تاریخ کا جب بھی مطالعہ کیا, جب ادیان کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جگہ جگہ پر بنیادی تصور سے, یعنی توحیدی کے تصور سے, خدا پر ایمان کے تصور سے لے کر تو فروعی اطلاقات تک بہت سارے تجاوزات انسان کے تعصبات کی وجہ سے, ان کے خواہشات کی وجہ سے, حرص کی وجہ سے وہ پیدا ہو جاتے ہیں. میں اس کی چند مثالیں دیتا ہوں جس سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. پہلے عقائد میں آ جائیے, یعنی یہ تصور جو توحید ہمیں دیتا ہے وہ کیا تصور ہے؟ اصل وہ تصور یہ ہے کہ جس کو بائبل میں مثال کے طور پر بیان کیا کہ no man can serve two masters, for you'll either love one or hate the other, or hate the other and love the first. So you cannot serve God and Mammon at the same time. وہ کیا تصور ہے؟ اصل میں جہاں پر تو آپ کے شعور کا مسئلہ ہے, آپ کا جو شعور ہے, کانشسنس ہے, وہ مختلف نقطہ نظر کا ادراک کرتا ہے, اس کو بعض دفعہ تسلیم بھی, ان کو بعض دفعہ سمجھ بھی لیتا ہے, ان کا فہم بھی حاصل کر لیتا ہے, بعض دفعہ ان کو برداشت کرتا ہے, بعض دفعہ ان کی تکریم بھی کرتا ہے, اس کا اکرام بھی کرتا ہے. لیکن جیسے ہی آپ کا یہ شعور کوئی اخلاقی فیصلہ کرتا ہے تو ضمیر وجود میں آتا ہے, کانشنس وجود میں آتا ہے, اور کانشنس تضاد میں نہیں کھڑا ہو سکتا.
یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا ضمیر، میرا نہیں آپ کا ضمیر، عبد المنیب کا جو ضمیر ہے وہ یہ فیصلہ کرے کہ چائلڈ مولسٹیشن ایول ہے، اور بیک یہ فیصلہ کرے کہ یہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہے۔ ضمیر کا فیصلہ تضاد میں نہیں کھڑا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جب آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں اور عملی زندگی آتی ہے تو توحید کا تو نتیجہ نکلے گا کہ آپ کو اگر غلطی کر رہے ہیں، آپ کے نزدیک شراب پینا ممنوع ہے، آپ کے نزدیک زنا حرام ہے اور آپ کر رہے ہیں، تو توحید کا نتیجہ نکلے گا کہ آپ اعتراف کریں گے میں غلط کر رہا ہوں، آپ اس کی تصحیح کرنے کی کوشش کریں گے، دیانتداری سے اس کی طرف بڑھیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ امکان موجود نہیں ہے، اگر میں چاہوں تو کسی شخص کے لیے اس کو معاف بھی کر سکتا ہوں رویہ دیکھ کر، اس کا ایٹیچیوڈ دیکھ کر، لیکن اس کے مقابلے میں کیا کیا تصورات وجود میں نہیں آئے، نہیں فلاں شخص جو ہے وہ بچا لے گا، مسیح جو ہے وہ اللہ for God so loved the world that he gave his only begotten son، کہ انسان تو بچ نہیں سکتا تھا، اس نے تو کرنا تھا، اوریجنل سن یہی ہے نا زنا کا سن، تو اس نے تو کرنا ہی تھا۔ جیزس پر ایمان لے آؤ تو ہمارے ہاں جو تصور ہے کہ اللہ کی رحمت پر ایمان امکان پیدا کرتا ہے، ہماری امید ختم نہیں کرتا، ہم خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، وہ امکان انہوں نے تیقن میں بدل دیا، یقین میں بدل دیا کہ نہیں آپ بس ایمان لیں تو آپ بچ جائیں گے، تو یہ تو بہت بڑا تجاوز ہے۔ اس کی اسلام نے تصحیح کی ہے۔ اطلاقات میں بہت، جب سینٹ پال آئے تو انہوں نے کہا یہ جینٹائل جو ہیں وہ اوریجنلی تو اب اس کی تاریخ ہے کہ وہ نہیں پریچ کرتے تھے آؤٹ سائڈ دا جوئش کمیونٹی۔ جب سینٹ پال نے کرنا شروع کی تو انہوں نے جو اپوسٹولک فادرز تھے ان سے کہا کہ بھئی یہ جینٹائل جو ہیں، خاص طور پہ یہ جو کوکیشین ریس ہے، یہ تو بڑے وائلڈ قسم کے لوگ ہیں، تو یہ تو بڑی آسانی سے سور کو کھانا نہیں چھوڑیں گے، اور یہ تو سرکمسیشن نہیں کریں گے، اور یہ تو فلاں چیز نہیں کریں گے، تو وقتی طور پر ان کو یہی الاؤنسز دے دیتے۔ وہ الاؤنسز دی گئیں، وہ پھر دوبارہ شریعت میں آئیں کبھی نہیں۔ آپ سود کا معاملہ لے لیں، ربا کا معاملہ، جس نے چرچ آف روم کے ساتھ تعلق اپنا سیوے کیا شادیاں کرنے کے لیے دوبارہ، پھر اس نے ربا کو بھی پہلی مرتبہ جو ہے وہ ان کو، اس سے پہلے ایڈورڈ II سے پہلے تو قتل کر دیا جاتا تھا کسی انگلش مین کو۔ تو بہت سارے تجاوزات آہستہ آہستہ ایکرو ہوتے ہیں، اور قرآن یہ کہتا ہے اپنے بارے میں کہ یہ خاتم النبیین، جو آپ آخری جو رسول، ان کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، یہ حتمی کلام لے کے، یعنی قرآن کی ہم ڈیفینیشن ہی کرتے ہیں کہ وہ لفظ المنزل علی محمد المنقول عنہ بالتواتر، کہ یہ وہ لفظ ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوا تواتر کے ذریعے بغیر کسی رد و بدل کے۔ یہ وہ کرائٹیرین، میزان، فرقان بنے گا کہ جس میں تجاوزات کو، اس کو اسٹڈی کر کے ہم طے کریں گے۔ تو یہ میں نے چند مثالیں دی ہیں، اگر آپ چاہیں گے تو پھر اس پہ مفصل گفتگو کی جا سکتی ہے۔ جی، اگلا سوال کون کرنا چاہیں گے؟ سر جیسے آپ نے لاسٹ میں کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی کہ اس کے بعد جو ہے وہ کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، اور یہی لاسٹ ہماری بک ہے، اور یہی ہماری لیے رہنمائے ہدایت ہے۔ رمضان میں لوگ اعتکاف بھی بیٹھتے ہیں، 6 7 قرآن پاک ختم کرتے ہیں، تو اگر وہ قرآن پاک ختم کرتے ہیں اور اس کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے، کیا ہم اس سے انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ ہم صرف جو ہے وہ حفظ کر لیں، ناظرہ پڑھ لیں؟ جی بیٹے، بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ قرآن مجید اس لیے نازل کیا گیا تھا کہ ہم اس کی تعلیمات کو سمجھیں اور سمجھ کر اس پر عمل کریں، تو یہ اپنی جگہ آپ کی بات بالکل بجا ہے۔ لیکن یہ جو، اور قرآن مجید نے خود اس کی طرف بہت جگہ پہ دعوت دی ہے۔ قرآن کہتا ہے فلا یتدبرون القرآن، اس پہ غور کیوں نہیں کرتے تم؟ تو جگہ جگہ پہ قرآن مجید نے خود قرآن کے اپنے اوپر غور کرنے، اس پہ تدبر کرنے کی دعوت دی ہے۔ لیکن یہ جو دوسری روایت ہمارے ہاں موجود ہے کہ دین کے جو کانٹینٹ ہے اس کے انتقال کا، اس کی پرپیچویشن کا سبب بنتا ہے ہمارے یہاں حفظ کرنا، تو یہ پرانی روایت ہے، مسلمانوں میں ہمیشہ جاری رہی ہے۔ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے تواتر کا لفظ استعمال کیا تھا، تو اگر آپ اس میں مستشرقین کے کام کو پڑھیں، جو اعتراضات انہوں نے قرآن مجید کے اوپر کیے ہیں کہ مسلمان یہ دعویٰ کیسے کرتے ہیں کہ یہ ان آلٹرڈ ورڈ آف گاڈ ہے، تو اس کے پیچھے مسلمانوں کی اس روایت کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی اہتمام ہے کہ ہم جب یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ قرآن ان آلٹرڈ ہے،
تو یہ کلیم محض ایک مذہبی دعویٰ نہیں ہے، ایک دینی دعویٰ نہیں ہے، یعنی جو لوگ اسلام کو مانتے ہیں ان کا دعویٰ نہیں ہے، یہ ایک ہسٹوریکل ریالٹی ہے. تو یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے ان لوگوں کی کہ جنہوں نے اس روایت کو زندہ رکھا. بدقسمتی اصل میں یہ ہے کہ ہم قرآن کی زبان کو نہیں جانتے. یعنی اصلاً تو مسلمانوں کو کوشش اس چیز کی کرنی چاہیے کہ وہ حفظ تو کریں جتنا کر سکتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، ہر مسلمان کو کچھ نہ کچھ حصہ یاد ہونا ہی چاہیے. لیکن جو کرنے کا کام یہ ہے کہ قرآن کی زبان جو ہے اس کو ریوائیو کیا جائے. ایک دور تھا کہ ہمارے ہاں پڑھے لکھے مسلمان ہندوستان میں عربی زبان کو جانتے تھے، تو اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جی بے شک. اگلا سوال کون کرنا چاہیں گے؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہی اشرف المخلوقات کا درجہ کیوں دیا؟ ابلیس کا جو مکالمہ ہے اس میں تو وہ بتاتا ہے کہ میں باقاعدہ کلیم کرتا ہے کہ جی آپ نے مجھے کیوں، وہ جو میں نے ابھی ابتدان بات کی تھی کہ امتثال امر، کہ رب کے حکم کے آگے سرنگو ہونا، شرف تو یہ ہے اصل میں. یعنی فرشتوں کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ پاکیزہ ہستی ہیں. ابلیس اپنے بارے میں کہتا ہے کہ جی مجھے تو ایک برتر ایلیمنٹ سے پیدا کیا آپ نے. تو کیا فی نفس ہی انسان اپنے وجود کے اندر کوئی اشرف ہے، یا وہ اپنی بندگی سے ایک شرف حاصل کرتا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ اگر پاسٹ میں جا کے دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں اتنے سال گزارے، ہم بدھا کی اگزامپل دیکھتے ہیں، ہم اس طرح کی بہت ساری، ہم شمس تبریز کی اگزامپل دیکھتے ہیں کہ ان کو درویش کہا جاتا تھا کہ وہ درویش ہو گئے تھے. اور اس سب سے ہمیں پھر اینڈ پہ یہ ملتا ہے کہ دے بیکیم ون ود اللہ. ہمیں معراج کا کانسیپٹ پتہ چلتا ہے، ہمیں اس ٹائپ کی ساری باتیں پتہ چلتی ہیں کہ آپ جس طرح اقبال کا کانسیپٹ ہے خودی کا، کہ آپ کی خودی اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ یو ریچ دیٹ لیول. تو آج کل 21 سینچری میں جہاں پہ دنیا تیز سے تیز ہوتی جا رہی ہے، جہاں ہمیں وقت کا نہیں رہتا کہ کہاں وقت ضائع ہو گیا کہاں نہیں ہوا، تو وہاں پہ ایک انسان وہ لیول ریچ کرنے کی کوشش کیسے کر سکتا ہے کہ وہ اس لیول پہ پہنچ سکے، اللہ کے ساتھ اس پوائنٹ پہ آ سکے جہاں پہ وہ معراج کر سکے، اللہ سے مل سکے؟ بیٹی دیکھیے، یہ جو تصورات جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، ان میں آپس میں بہت سارے ڈفرینسز بھی ہیں، کوئی ایک تصور نہیں ہے. لیکن یہ جو ون ود گاڈ کا تصور ہے، جو یونیورسل مسٹسزم ہے، اس کا بھی اس کے اندر یہ پایا جاتا ہے، اور ادیان جس طرح آپ نے کہا ان کے اندر بھی پایا جاتا ہے. لیکن یہ ایسا تصور نہیں ہے کہ جو ہر جگہ پر یکساں پایا جاتا ہے. اس کے مختلف، مثلا رامانجا کے ہاں آپ دیکھیں گے بالکل اور تصور ہے، شنکراچاریہ کے اور تصور ہے، اقبال کا خودی کا تصور جو ہے کئی لوگ کہتے ہیں کہ وہ بالکل یونیک ہے، لیکن وہ رامانجا کے تصور سے بہت ملتا ہے. تو قرآن مجید سے جو تصور ملتا ہے وہ تو بالکل اور ہے. وہ تو ون ود گاڈ کا تصور ہی نہیں، وہ تو قرآن تو یہ کہتا ہے لیسا کمثلی شیء، اس جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے. جو آپ کے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان سے زیادہ تو ہم کسی کو نہیں سمجھ سکتے نا کہ وہ مرتبہ کہ ان سے زیادہ کس کو حاصل ہوا ہوگا. تو وہ جب پروکلمیشن ہم کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، بندگی ہے، یعنی ونس کا تصور تو نہیں ہے ود گاڈ. تو جو بندگی کے لیے شرائط ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دی ہیں. اس کی اطاعت کرنا، اور اطاعت میں بھی تفویض کا تصور قرآن مجید ہے، جو بہت کم لوگ جانتے ہیں. یعنی تصور صرف یہ نہیں ہے کہ آپ پوری کوشش کریں اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں، بلکہ تفویض کا بھی تصور ہے کہ آپ کوشش بھی اتنی کریں جتنی ریزنیبل کوشش ہے. آج کل کے دور میں آپ دیکھتے ہیں لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ اسی طرح کے تصور آج جو ہے، آپ نیچے میں آپ دیکھیں نا، وہ اوبر مینش کا جو تصور اس کے ہاں تھا، اٹ ڈروو ہم کریزی بیکاز وہ پرفیکشن حاصل نہیں ہو پاتی. وی وانٹ ٹو بی ڈیوائن بٹ وی کانٹ بی ڈیوائن. وی ہیو ٹو لیو ایز امپرفیکٹ. وہ بائرن نے کہا تھا کہ دیر از نو پرفیکٹ بیوٹی دیٹ ہیتھ نو اسٹرینجرز ان پروپورشن. جہاں اب گھروں میں آپ دیکھ لیں، ریلیشن شپس میں وی وانٹ ٹو بی پرفیکٹ، لیکن لو نیور افورڈز یو پرفیکشن، اٹ اونلی میکس امپرفیکشن بیوٹیفل. تو آپ نے اتنا کر لیا جتنا کہ آپ کا رب چاہتا تھا کہ ایک ریزنیبل ایفرٹ میں آپ وہ کر کے دکھا دیں. انڈیور دیٹ از ریکوائرڈ، وہی آپ کی بندگی ہے. ہماری امپرفیکٹ کوششوں میں ہی جب اللہ کی رحمت شامل ہوتی ہے تو ہمیں بندگی کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے.
تو یہ ڈیوینٹی اور وغیرہ یہ بڑے اچھے تصورات ہیں. ہیومن بینگ جو ہے انسان کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے, لیکن یہ دنیا میں اس کی تکمیل نہیں ہوتی کبھی بھی. جہاں جنت بھی بنا لیں وہ فلاڈ ہی رہے گی. وہ آخرت جو خدا دے گا کہ جہاں نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا ہوگا نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ ہوگا, وہ اللہ اپنے بندوں کو اپنی رحمت کے ذریعے سے عطا کرے گا ان کے رویے کو دیکھ کر. وہ رویہ درست کرنا یہ پاسبل ہے, صحابہ کرام نے کر کے دکھایا ہے. ہم ان سے ان کے شاید مرتبے پہنچنا سوچ بھی نہیں سکتے, لیکن اس ڈائریکشن میں چڑھنا. اور ایک عالم تھے جن سے میں اپنی جوانی میں پڑھا کرتا تھا, تو بڑی خوبصورت بات کیا کرتے تھے. بخاری پڑھتا تھا میں ان سے, تو ہندوستان کی یو پی سے یہاں پر آئے تھے. تو وہ کہا کرتے تھے کہ میں شاعر نہیں ہوں لیکن تمہیں بتاتا ہوں کہ خدا راہ بھی ہے اور منزل بھی ہے. جو اس کی راہ پر ہے وہ منزل پر ہے. اف یو میکنگ دی ایفرٹ سنسیئرلی یو آر آن دا رائٹ کورس. بہت شکریہ, آپ آج پروگرام میں آئے اور ہمیں ٹائم دیا. اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. امید کرتی ہوں کہ ہماری زندگی کو صحیح انداز میں گزارنے کے لیے دین کا جو کردار ہے اور اس کے ہر پہلو سے ہم بہت اچھے سے واقف ہو چکے ہوں گے. اپنی میزبان سہیرا ساجد کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ ملاقات ہوگی جستجو کی ایک نئی نشست کے ساتھ. اپنا بہت سا خیال رکھیے اور دیکھتے رہیے ڈسکور اسلام, اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرنا مت بھولیے گا. اللہ نگہبان.